بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نوشین اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی تھی اور مجھ سے ایک اور چھوٹی بہن نورین تھی جو مجھ سے تقریباً 6 سال چھوٹی ہے۔ کچھ سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے میں ماں بن کر اپنی بہن کو پالتی رہی اور ان کا خیال رکھتی رہی۔ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ ہم دونوں بہنیں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی تھیں۔ میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ وہ محنت مزدوری کرتے جس سے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ مجھے والد صاحب نے پڑھایا لکھایا۔ میری چھوٹی بہن بھی کالج میں زیر تعلیم تھی۔ ہمیں اپنی والدہ کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی۔ ہمارے گھر کا نظام کافی بہتر چل رہا تھا۔ والد صاحب ہماری ہر ضروریات پوری کرتے، ہمیں کسی چیز کی بھی تنگی تکلیف نہ ہونے دیتے۔ زندگی اسی طرح سکون سے رواں دواں تھی کہ ایک دن ایک ناگہانی مصیبت نے ہمیں آ گھیرا۔ اس مصیبت کے بعد ہماری دنیا ہی بدل گئی۔ ایک دن میرے والد صاحب کام سے جب گھر واپس آئے تو ان کی طبیعت کچھ خراب تھی اور وہ آتے ہی ایک بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے انہیں کھانا دینا چاہا لیکن انہوں نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ میں انہیں کہتی رہی کہ کھانا کھائیں اور پھر دوائیاں کھا کے سو جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے کھانے کو بالکل طبیعت نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو ان کی اچانک سے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے فوراً سے ایک ٹیکسی والے کو بلایا اور انہیں ہسپتال لے کر چلی گئی۔ ہسپتال میں چیک اپ کے بعد انہیں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے 90% خراب ہو چکے ہیں اور پھیپھڑوں کے خراب ہونے کا اثر دل تک بھی پہنچ چکا ہے۔ ان کی حالت بہت زیادہ نازک ہے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے والد صاحب کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ میرے والد صاحب 2 دن ہسپتال میں داخل رہے۔ ہم دونوں بہنیں ان کے لیے لگاتار دعائیں کرتی رہیں اور امید کرتی رہیں کہ وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ تندرست زندگی گزاریں گے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کی حالت مزید بگڑتی رہی۔ ڈاکٹروں نے بہت زیادہ کوششیں کی لیکن میرے والد صاحب کی صحت بحال نہ ہو سکی۔ آخر کار ان کی موت واقع ہو گئی۔ موت ایک حقیقت ہے، یہ اٹل ہے جو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے۔ جس کی جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے وہ اتنی ہی جیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر کوئی اس دنیا میں آتا ہے اور اپنے وقت پر واپس چلا جاتا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں ہم جو بوئیں گے وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے، چاہے ہمارا کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ جب اس کی موت لکھی ہوگی تو وہ لازمی اس دنیا سے رخصت کرے گا۔ ہم لاکھ چاہیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ والد صاحب کے انتقال کا صدمہ ہمارے لیے بہت زیادہ افسردہ تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد سے والد صاحب نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا اور ہمیں ماں اور باپ دونوں کی محبت و شفقت دیتے رہے۔ ہم دونوں بہنوں کو صرف اپنے والد کا ہی سہارا تھا۔ ہم غم سے نڈھال تھیں۔ پھر ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہسپتال پہنچے اور میرے والد صاحب کی میت کو گھر لے گئے۔ سب نے مل کر میرے والد صاحب کی تدفین کا عمل مکمل کیا۔ والد صاحب کی موت کے بعد ہمارے گھر کے حالات کافی بگڑ گئے۔ جو والد صاحب نے تھوڑے بہت پیسے رکھے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ ہمیں والد صاحب کی وفات کے ساتھ ساتھ ہمیں گھر کی حالات کی بھی پریشانی تھی۔ والد صاحب کی رحلت کے بعد ہمارے پاس امداد کے لیے کوئی مالی ذریعہ نہیں تھا۔ 2 دن ہمارے گھر میں کچھ کھانے پکانے کو نہ ہوتا۔ نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ مجھے اپنی بہن کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تب میں نے اپنے لیے کافی کام تلاش کرنا شروع کیا۔ میں پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں نے کافی جگہوں پر اپنی CV بھیج دی اور مجھے ایک جگہ سے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ انٹرویو کے بعد وہ مجھ سے مطمئن ہوئے اور میری تعلیم کے مطابق مجھے نوکری دے دی۔ میں گھر کا کام بھی کرتی، اپنی چھوٹی بہن کو کالج بھیجتی اور کام پر آ جاتی۔ اس طرح ہمارے گھر کا نظام چلتا رہا اور ہم دونوں بہنیں ایک ہی دوسرے کا سہارا تھیں۔ میں اپنی بہن کی تعلیم کا ہر طرح سے خیال رکھا اور اس سے ہمیشہ کہتی رہی کہ تعلیم کے معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ اب ہمارے گھر کے حالات بھی بہت زیادہ بہتر تھے۔ زندگی اس طرح رواں دواں تھی۔ پھر ایک دن اپنی جاب کے دوران ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مجھے بھی وہ لڑکا بھلا محسوس ہوا لیکن میں اس میں کوئی خاص دھیان نہ دیا اور اپنے کام میں ہی مگن رہی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا مجھ میں کافی دلچسپی لے رہا تھا، شاید وہ مجھے جانتا بھی تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی اور مجھے کہا کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے تو آپ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔
میں نے آپ کے خاندان کے بارے میں پتہ لگایا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی بہن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کی بہن ابھی چھوٹی ہے اور میں اس بات سے آپ کی بہن ابھی کافی چھوٹی ہے، میں اس سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے ڈائریکٹ آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ میری یہ خواہش پوری کریں گے، لیکن میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کا واحد سہارا ہوں، میں اس کا سہارا نہیں چھین سکتی۔ اور اس سے معذرت کی میں اپنے کام میں لگ گئی۔ چھٹی کا وقت ہوا اور تب میں اپنے گھر آ گئی۔ ساری رات میرے ذہن میں اس لڑکے کا تصور آتا رہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ہی سوچ رہی تھی۔ دوسرے دن جب میں جاب پر گئی تو وہ لڑکا پھر میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ پلیز میری ساری باتیں سنیں اور میری بات کی لاج رکھ لیں۔ آپ کو اپنی بہن کی فکر ہے نا، تو آپ فکر مند نہ ہوں۔ میں نے گھر والوں سے بات کی ہے اور انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کی بہن ہمارے گھر میں ہی آپ کے ساتھ رہے۔ پہلے تو مجھے یہ کچھ بھلا محسوس نہ ہوا کہ میں اپنے سسرال میں اپنی بہن کو کیسے رکھ سکتی ہوں، اور میں نے پھر سے اس سے انکار کرنا چاہا، لیکن اس نے کہا کہ مہربانی کر کے میری بات مان لیں۔ آپ کی زندگی بھی تنہا گزر رہی ہے، آپ ساری زندگی تو بغیر شادی کے نہیں گزار سکتی۔ ابھی آپ کی شادی کی عمر ہے، کچھ سال گزر گئے تو پھر آپ سے کوئی شادی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ تب میں نے اس سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ لڑکا بہت زیادہ خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک نیک انسان ہے۔ وہ دیکھنے میں بھی نہایت ہی خوبرو جوان تھا۔ میں بھی دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر والے آپ کے گھر پر آنا چاہتے ہیں۔ تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ گھر والوں کو بھیج دیں۔ اس کے گھر والے ہمارے گھر آئے۔ پہلے تو مجھے کافی زیادہ داد دی کہ میں اپنی بہن کی تعلیم و تربیت اور گھر کے حالات کیسے احسن طریقے سے چلا رہی ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے گھر والوں نے بھی مجھے پسند کر لیا۔ اس کے گھر والے بھی مجھے بہت زیادہ نیک معلوم ہوئے۔ وہ خاندان کافی اچھا اور نیک لگ رہا تھا۔ میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور انہیں کہا کہ میری بہن کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ شادی کے بعد میرے ساتھ ہی رہے گی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم پہلے ہی اس چیز کی اجازت دے چکے ہیں۔ پھر میرا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کا دن مقرر کر دیا گیا۔ ہم نے سادگی سے نکاح کیا اور میں شادی کر کے سسرال چلی گئی۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لے لی تھی کہ میری بہن کا اور کوئی نہیں ہے اور اسے میں اپنے ساتھ سسرال لے کر آؤں گی۔ تو جب میں سسرال آئی تو اسے بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ میرے سسرال والوں نے میرا بہت خوش دلی سے استقبال کیا اور بہت زیادہ خوشی سے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ پورے گھر میں رونقیں لگی ہوئی تھیں۔ پورے گھر کو کافی اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ پھر مجھے میرے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ بھی بہت آمدگی سے سجایا گیا تھا۔ گلاب کے تازہ پھولوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ پورا کمرہ بہت ہی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بج گئے تھے۔ تب میرے شوہر کمرے میں آئے۔ نہایت ہی پیار اور شفقت سے میرا حال چال پوچھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، میں سہمی ہوئی گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور دوبارہ شفقت سے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تب میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ہلکا سا کہا کہ جی میں ٹھیک ہوں۔ شادی کی مصروفیات اور مہمانوں کے میل ملاؤ کی وجہ سے ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تب ہم دونوں نے اس وقت مل کر کھانا کھایا۔ پھر میرے شوہر نے اپنی جیب سے ایک ڈبہ نکالا اور جب اسے کھولا تو اس میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پڑی تھی، جو انہوں نے نکالی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے پہنائی۔ وہ انگوٹھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ انگوٹھی دیکھتے ہی میرا دل خوش ہو گیا تھا، اور انگوٹھی سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ میرے شوہر کس پیار اور محبت سے میرے لیے انگوٹھی لے کر آئے ہیں اور مجھے پہنائی ہے۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند بتاتے رہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ میرے گھر میں میرے شوہر کے علاوہ میری ساس، سسر اور ایک دیور تھا۔ میرے دیور کا نام عدنان تھا، جس کی عمر تقریباً 18 برس تھی۔ اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا تھا اور گھر پر ہی فارغ رہتا تھا۔ شروع میں نے شوق و شباہت میں مبتلا تھی کہ کیا میری بہن کا یہاں رہنا بہتر ہے؟ کیا یہاں پر میری بہن محفوظ رہے گی؟ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ میرے گھر والے تو بہت اچھے اور نیک انسان ہیں۔ وہ سب میری بہن کو اپنی بہن کی طرح سمجھتے ہیں۔ ایک دن میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہاری بہن کی بھی
तुम्हारे देवर के साथ शादी कर देते हैं। मुझे मालूम हुआ कि उसकी तालीम चल रही है, लेकिन शादी के बाद उसकी तालीम भी जारी रहेगी। ये सुनकर मैं काफ़ी गुस्से में आ गई। मैंने कहा कि नहीं, वो अभी पढ़ाई कर रही है, उसकी शादी हरगिज़ नाम नहीं लेंगे। उन्हें कहा कि अगर आपने कोई ऐसी बात की तो मैं इसे इस घर से कहीं और भेज दूँगी। मेरे नज़दीक उसकी पढ़ाई से बढ़कर एक वजह ये भी थी कि मेरा देवर बिल्कुल बेरोज़गार था और वो अपने वालिद और बड़े भाई के लाड़ पर ही था, और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बहन के इस लड़के से शादी हो जाए। मैंने अपनी बहन को सख्ती से कहा था कि तुमने पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। फिर चंद दिनों बाद मेरी सास ने दोबारा से मुझसे कहा कि उन दोनों की शादी करवा दो। तब मैं और ज़्यादा आग बगोला हो गई और उन्हें कहा कि मैंने अपनी बहन की शादी आपके बेरोज़गार और निकम्मे बेटे से हरगिज़ नहीं करनी, और उन्हें सख्ती से कहा कि ऐसी बात कभी दोबारा मुंह पर भी ना लाइएगा। उसके बाद वो चुप हो गई और दोबारा से कभी शादी की बात का जिक्र न किया। मेरी बहन मेरे साथ रहती थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस घर आई तो अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैं उसे फ़ौरन हस्पताल ले गई। हस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने मेरी बहन का मुआयना किया और कुछ टेस्ट लिख कर दे दिए और कहा कि ये टेस्ट करवा के रिपोर्टें चेक करवाएं। मैंने अपनी बहन के टेस्ट करवाए और रिपोर्टें लेकर डॉक्टर को चेक करवाईं। तो डॉक्टर ने रिपोर्टें चेक करने के बाद ऐसी बात बताई कि मेरे औसान खता हो गए। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी ही चकरा के फर्श पर गिर जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आपको मुबारक हो, ये मां बनने वाली है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरी बहन तो कुंवारी थी, फिर ये हामला कैसे हुई। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में थी। मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। चुनांचे मैंने डॉक्टर को कहा कि आप रिपोर्टें दोबारा चेक करें, शायद आपको गलत फहमी हुई हो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बीबी, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो पहले ही उनकी तबीयत देखकर अंदाज़ा हो गया था कि ये हामला है। लेकिन मैंने यकीन दिलाने के लिए टेस्ट करवाए, जिससे मुझे यकीन हो गया कि ये हामला है। मैं शर्मिंदगी के मारे उसे ये भी ना बता सकी कि मेरी बहन तो कुंवारी है, और मैं इसे लेकर घर आ गई। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और इतने गुस्से में थी कि पूरे रास्ते बहन से बात तक न की। मैंने घर आकर अपनी बहन से पूछा कि बताओ, ये तुमने क्या कारनामा किया है और ये किसका बच्चा है। लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। मैंने उससे दोबारा पूछा कि बताओ, तुम किसकी वजह से हामला हुई हो, ये बच्चा किसका है। लेकिन वो मुझसे छुपाती रही और मुझे कुछ ना बताया। मैं तंग आ गई। मैंने उससे सख्ती से पूछा कि बताओ, ये क्या चक्कर है, तुम कहाँ मुँह काला करके आई हो। और मैंने उसे कहा कि मैं अब तुम्हें कॉलेज भी नहीं भेजूँगी, तुम पता नहीं क्या गुल खिलाती हो। वो भी काफ़ी परेशान हुई और मुझे कहा कि नहीं, मुझे कॉलेज मत छुड़ाएं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देती। फिर मैंने उससे पूछा कि अगर तुम पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देती तो ये बच्चा कहाँ से आया। तब उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे रात को कोई दूध में दवाई देकर सुला देता है, फिर मुझे किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सुनकर मेरा शक घर वालों की तरफ हुआ। पहले तो मैं ये सोचकर दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी कि घर वालों पर मैं क्या इल्ज़ाम लगा रही हूँ, लेकिन ये तो एक हकीकत थी और इस हकीकत का मालूम भी तो करना था ना। मेरी एक लेबॉर्ट्री वाली दोस्त थी। मैंने ये सारी हकीकत उसे बताई और उसे कहा कि मेहरबानी करके किसी को नहीं बताना और मेरे इस मामले में मदद करो और मुझे पता करके बताओ कि ये किसका बच्चा है। तब मुझे उसने कहा कि जिन जिन पर तुम्हें शक है उनका किसी न किसी DNA टेस्ट करवाओ। इस तरीके से तुम्हारी बहन के पेट में पलने वाले बच्चे के बाप के बारे में पता चल जाएगा। तब मैंने अपने ससुर, शोहर और अपने देवर को कहा कि बाहर एक वबा फैली है, लेबॉर्ट्री में एक मेरी दोस्त है, आप अपने खून के सैंपल दें। उसने मुझे कहा कि मैं मुफ्त में आपके टेस्ट करवा के पता लगा लूँगी ओके इनमें वबा के जरासीम तो नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम में से किसी मर्ज़ की इलामत नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि नहीं, एहतियातन आपके टेस्ट करवाने लाजमी हैं और कौन सा में हमारी फ़ीस लगेगी। तब उन्होंने खून के सैंपल दिए जिनके ज़रिए मैंने DNA टेस्ट करवाया। उन्हें तो मालूम नहीं था कि हमारा DNA हो रहा है। मैंने बहाने से उनका DNA टेस्ट करवा लिया। फिर मेरी दोस्त ने मुझे रिपोर्ट दिखाई तो मेरे औसान खता हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा।
میں گہری سوچ میں پڑ گئی کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق میری بہن کے پیٹ میں میرے دیور کا انتقال ہوا تو ساس رو رو کر کافی حیران پریشان ہوئی اور سوچتی رہی کہ میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارے دیور میرے دیور کے ساتھ تمہارا کیا ریلیشن ہے، اور یہ بچہ اسی کا ہے، جب بولے سسر اور کا یہ جنازہ بچہ بھی اسی کا ہی ہے نا۔ جنازہ بھی میں بہت زیادہ ڈر گئی اور شوہر مجھ سے نے چھپانے زبردستی لگی۔ اپنی ماں تب کو میں نے اسے کمرے زور میں سے بند تھپڑ کیا مارا اور اور کہا جنازہ کہ لے جو جانے حقیقت لگا ہے مجھے سچ تو سچ بتاؤ۔ اچانک جنازے تب سے اس نے بچے مجھے کی رونے کی کہا آواز کہ ہاں آئی، یہ ہم بچہ نے تمہارے کفن دیور کا ہے، ہٹایا، ہوش اور اڑ میں نے گئے کوئی گناہ کیونکہ نہیں کیا کیونکہ وہ میرا شوہر ہے، میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے نکاح نامہ بھی دکھایا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے ایسی ہمت کیسے کی اور کیوں اس سے چھپ کر نکاح کیا؟ تب اس نے مجھے کہا کہ اس میں تمہاری اور میری ساس اور سسر بھی شامل ہیں، انہوں نے خود ہماری شادی کروائی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ تمہیں اس سے شادی کرنا پڑی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ مجھے کہنے لگی کہ میں اور تمہارا دیور جو اب میرے شوہر ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، میں آپ کو بتانے سے ڈرتی تھی اسی لیے آپ کو کچھ نہ بتایا۔ پھر اچانک عدنان کی امی کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں۔ پہلے تو انہیں بھی یہ اچھا نہیں لگا، لیکن پھر میں نے اور عدنان نے انہیں بتایا کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے علاوہ ہم ایک دوسرے کو چھونا بھی گوارا نہیں کر سکتے، اور ان سے کہا کہ پلیز میری بہن کو یہ مت بتائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ فکر مت کرو، اور انہوں نے کہا کہ میں تم دونوں کی شادی کرواؤں گی۔ انہوں نے آپ سے بات کرنا چاہی لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ اس شادی کے لیے مانیں گی نہیں، تب انہوں نے ہمارا چھپ کر نکاح کروا دیا، اور میری ساس سوچتی رہی کہ جب میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے گی تب آپ کو بتاؤں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ اتنے میں میری ساس آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اس بیچاری پر کیوں غصہ ہو رہی ہو، اس کا نکاح تو ہم نے کروایا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تم بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، اس لیے اگر ہم دونوں کی شادی نہ کرتے تو یہ دونوں جوان ہیں، جوانی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اگر یہ دونوں جانے انجانے میں کوئی اور قدم اٹھا دیتے پھر کیا ہوتا؟ اسلام بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی جوان ہوتے ہی ان کی شادی کر دیں۔ اور مجھے کہنے لگی تم کیسی بہن ہو، اپنی چھوٹی بہن کی خوشیوں کا خیال نہیں رکھتی اور نہیں سوچا کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے؟ تمہیں تو اس کی پسند معلوم ہونی چاہیے تھی۔ اس کے نکاح کو کافی مہینے گزر گئے ہیں تو کیا اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی ہے؟ اس کی تعلیم تو اس طرح رواں دواں ہے کہ تم نے اس پر اتنی سختی کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی غلط قدم اٹھا دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں پڑھائی کے علاوہ یہ اعتراض تھا نا کہ میرا بیٹا بے روزگار ہے، تو مجھے ابھی اس کی کال آئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بہت اچھی جگہ پر نوکری لگ گئی ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ جب میں نے ان کی یہ باتیں سنی تو مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنی ساس اور بہن سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ میں شرمندہ ہوں، رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے بیٹے کے بارے میں ایسا سوچتی رہی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ بھی تم میں ماں باپ کا روپ ہے جو اپنی بہن کا بھلا سوچتی رہی۔ اتنے میں میرا دیور گھر پر آیا، مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا اور سب کو اپنی نوکری لگنے کی خوشی میں مٹھائی کھلائی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری نوکری کی مٹھائی ہے، لیکن ایک اور خوشخبری جو ملی ہے اس کی مٹھائی کون کھلائے گا؟ تب وہ کافی حیران ہو گیا کہ ایسی کون سی خوشخبری ہے۔ تب میں نے اسے ساری حقیقت بتائی، وہ بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن میرے سامنے کافی شرمندہ بھی ہوا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ ہم نے آپ کو بتائے بغیر یہ نکاح کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تم میری بہن کو کبھی بھی کوئی دکھ نہ پہنچانا۔ تب اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی بہن کو ساری زندگی بہت خوش رکھوں گا۔ تب میں نے اسے معاف کیا اور اس سے اس کی نوکری کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک سرکاری نوکری کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے، میرا ٹیسٹ اور انٹرویو ہوا تو مجھے گریڈ 14 میں سلیکٹ کر لیا گیا اور میری اچھی خاصی تنخواہ مقرر ہوئی ہے۔ یہ سن کر ہم سب گھر والوں کو کافی زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر ہم نے میرے دیور اور بہن کی شادی کا کھل کر اعلان کیا اور ان کا ولیمہ کیا۔ میں بھی امید سے تھی، میری شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔
سارے گھر والے بہت بے چینی سے میرے بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا اور ایک بیٹا عطا کیا۔ ہم نے بیٹے کا نام حسنین رکھا۔ ہمارے بیٹے کی آمد سے ہمارا گھر خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ ہمارے گھر میں رونقیں شروع ہو گئیں۔ میرے بیٹے کی نعمت سے میری زندگی میں نئی خوشیاں اور لطف کا اضافہ ہوا۔ میں اور میرے گھر والے ہمیشہ شکر گزار رہتے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ جب میرا بیٹا 4 مہینے کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو بھی ایک بیٹی سے نوازا۔ تب ہمارے گھر میں مزید رونقیں آ گئیں۔ ہمارا گھر خوشیوں کا ایک گہوارہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوشیاں دی کہ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔